السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے جو انسان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو اس عقیدہ توحید کو تسلیم کرتا ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس عقیدے کے برخلاف شرک کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بناتا ہے، اس کی زندگی بھر کی ہر نیکی برباد ہو جائے گی، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر حالت شرک پہ مر جاتا ہے تو ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ رافضیت سے اہل ایمان کا پہلا اختلاف وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہے۔ بعض لوگ عوام الناس میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ اہل ایمان کا ان سے اختلاف صحابہ کے معاملے پر ہے، کہ یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یا ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تکفیر یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ ایسا جرم کرنے والا شخص بھی دولت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، جو مرضی کرتا رہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نعوذ باللہ کافر جانتا ہے، ان کی گستاخیاں کرتا ہے، تو اس کی کسی عبادت کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شریک کرنا یہ شرک اکبر ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ اور رافضیت کے اندر یہ جرم ان کے ذاکروں کی زبان پر آپ کو سننے کے لیے عام ملے گا، وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں۔ وہ سیدنا علی کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، اہل بیت کے ائمہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ آئیے ذرا اسی رافضی کو سن لیجئے، یہ کس طرح سیدنا علی کو الہی صفات دے رہا ہے اور اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ علی جاعل الارض مهادا وبان فوقكم سبعا شدادا علي جاعل الارض مهادا وبان فوقكم سبعا شدادا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس رافضی ذاکر نے، شاعر نے جو کلام پڑھا ہے، آئیے اس کو قرآن حکیم پہ پیش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ سنیے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاجًا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ یہ رافضی کہہ رہا ہے کہ علی نے زمین بچھائی ہے، علی نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، علی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان کھڑے کیے ہیں، اور یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کذاب ہے، یہ شرک اکبر کا داعی ہے۔ اللہ مالک کا ارشاد غور سے سنیے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ اس تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ آسمان کے بنانے میں کوئی شریک، نہ زمین کے بنانے میں کوئی شریک، نہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دینے میں کوئی شریک، نہ سمندر کو پھیلا دینے میں کوئی شریک۔ اللہ کی اس تخلیق میں وحدہ لا شریک لہ، وہ اپنے اس تخلیق میں بھی اکیلا ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ نہ سیدنا علی نے زمین بچھائی، نہ سیدنا علی نے آسمان کا یہ چھت کھڑی کی، یہ سب کچھ کرنے والا تنہا اللہ ہے۔ اور یہ رافضی کھل کر سیدنا علی کو اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ کاش ان کے یہ جملے ان مفاد پرست مولویوں کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے
کو ہٹا سکیں جو ان کے عبادت خانوں میں کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہمارا ان سے 90% اتفاق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. جناب محترم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے. جن چیزوں میں تفریق ہے، انتشار ہے، جدائی ہے، وہ چند چیزیں ہیں، وہ 10% ہوں گی، 12% ہوں گی، 13% ہوں گی. جو مشترکات ہیں جن پہ ساری امت کا اتفاق ہے وہ 85، 88 بلکہ 90% ہیں. آؤ تفریق والی باتوں کو چھوڑ کے مشترکات پہ آ جاؤ. مولوی صاحب یہ تو اللہ کی وحدانیت پہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں. ہاں کاش آپ کے دل میں غیرت توحید ہوتی تو آپ یہ جملے اپنی زبان سے ادا نہ کرتے، اور نہ ہی ان کی عبادت خانوں میں شرک اکبر کی صداؤں پہ چپ رہتے. یہ مفاد پرستی اتنی زہریلی ہے، یہ نام و نمود اور شہرت کا شوق ایمان کے لیے زہر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں رات گزارے، وہ 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا نقصان انسان کے ایمان کا وہ شہرت کا شوق، وہ مال و زر کا شوق، وہ نام و نمود کا شوق، یہ جتنا انسان کے ایمان کے بڑا غرق کرتے ہیں. ہمارے شیخ عارف جاوید محمدی، ان سے میری گفتگو ہو رہی تو انہوں نے مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات بتائی کہ وہ بکریوں کے ایک چرواہے سے ملے اور اس کو اس حدیث کو سنا کر کہا کہ تم بکریوں کے چرواہے ہو، تمہارا بھیڑیوں سے پالا پڑتا رہتا ہے. یہ جو حدیث میں 2 بھوکے بھیڑیے، ان کے بارے میں ذرا ہمیں کچھ بتائیے، آپ کے تجربات کیا ہیں؟ تو کہا اگر بھیڑیا ایک ہو تو وہ آئے گا، ایک آدھی بکری کی گردن مروڑے گا اور بھاگ جائے گا یا لے کے بھاگ جائے گا. لیکن اگر 2 بھوکے بھیڑیے ہوں بھی 2 اور بھوکے بھی ہوں، اور اگر 100 بکریے ہوں تو وہ اس پورے ریوڑ کا نقصان کریں گے. وہ اپنے غصے اور بھوک اس کی بنیاد پر آگے بڑھتے جائیں گے، بکریاں مارتے جائیں گے. وہ ساروں کو اگر مار سکے تو ساروں کو ہی مار دیں گے. یہی حدیث میں بیان ہوا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اتنا اس ریوڑ کا نقصان نہیں کر سکتے جتنا 2 چیزیں انسان کے ایمان کے بڑا غرق کرتی ہیں. تو اللہ کے لیے مفادات کی چادروں کو اتار کے پھینکیے. یہ اللہ کی وحدانیت میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرنے والے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تکفیر کرنے والے، یہ کلام الہی کو تبدیل شدہ کتاب کہنے والے، یہ اپنے آئمہ کو الہی صفات دینے والے، ان سے 90% اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے اور اہم موضوع عقیدہ توحید پہ اختلاف ہے. اب جس سے عقیدے میں اختلاف ہو اس کی کسی اور بات کی طرف نظریں نہیں ڈالی جائیں گی، نہ ان سے محبت اور پیار کی پینگیں بڑھائی جائیں گی جب تک وہ اللہ کی وحدانیت پہ اتفاق نہ کر لے. کیونکہ تمام انبیاء لوگوں کو اللہ کی وحدانیت پہ اکٹھے کرنے کے لیے آئے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، پیغام ہی یہی دیتے رہے انبیاء، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان اتفاقی ہے. اللہ نعبد الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ ہم کسی کی پوجا نہ کریں. لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کرتا ہے تو اس سے پہلے ہمارا اتفاق ہو گیا
کہ ہم نے غیر اللہ کی پوجا نہیں کرنی. اگر کہیں کر رہا ہے تو پھر اس سے اتفاق نہیں ہو سکتا جب تک وہ شرک اکبر سے اپنے دامن کو الگ نہ کر لے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں بصیرت عطا فرمائے, ایمان کی غیرت عطا فرمائے, توحید کی غیرت عطا فرمائے اور اسی پہ زندہ رکھے, اور ایمان کی بہترین حالت میں ہماری موت ہو, اس حال میں روح نکلے کہ اللہ کے فرشتے سلام کہہ رہے ہوں اور یہ خوشخبری سنا رہے ہوں, اے پاکیزہ روح باہر نکل, تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.